السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله للناس حجة بعد الرسل، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے درود و سلام امام الہدیٰ امام القبلتین سید الاولین والآخرین امام الرسل سید الرسل ختم الرسل شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے جمعۃ المبارک کی مختصر اور بابرکت گھڑیوں میں اللہ حق بات سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں توحید کے فائدے اور شرک کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں۔ حضرات، توحید کے بعد تھوڑی آواز کم کریں۔ توحید کے بعد دوسرا نمبر ہے رسالت کا۔ رسالت کیا ہے؟ جس طرح اللہ کی توحید میں کسی بھی قسم کا شریک اللہ کو گوارا نہیں، اسی طرح رسالت میں بھی اللہ رب العالمین کو کسی قسم کا شرک گوارا نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات رب العالمین ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی رب العالمین نہیں ہے، اسی طرح پیغمبر کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ تمام جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کی ذات کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جس طرح اللہ کے علاوہ رب العالمین کوئی نہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ رحمت للعالمین کوئی نہیں۔ اگر دین، شریعت، قرآن کا مطالعہ کیا جائے اور اس مطالعے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے اللہ کی ذات اپنی صفات میں، اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح پیغمبر کائنات اپنی رسالت میں وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے، مشکل کشا مانا جائے، حاجت روا مانا جائے تو شرک ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ کسی اور کو مقتدا، پیشوا اور دینی رہنما مانا جائے تو یہ بھی رسالت میں شرک ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا وجہ ہے اس بات کی کہ اس قدر سختی ہے اس معاملے میں؟ توجہ سے سماعت فرمائیے، اللہ نے نبی کیوں بھیجے؟ چھٹا پارہ اللہ رب العالمین نے فرمایا رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون علی اللہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ فرمایا لوگو، اللہ نے تمہاری طرف اپنے رسول بھیجے، ڈرانے والے بنا کر کے، جنت کی خوشخبری دینے والے بنا کر کے،
اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا، لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى اللَّهِ، فرمایا تاکہ لوگوں کا کوئی اعتراض باقی نہ رہے، اللہ کے ذمہ ان کے پاس کوئی اعتراض نہ ہو۔ اے اللہ تیرا دین سنانے والا کوئی نہیں آیا، اے اللہ تیرا دین ہمیں پہنچانے والا کوئی نہیں آیا۔ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، نبیوں کے آنے کے بعد فرمایا کہ کسی کے پاس کوئی اتمام حجت ہو جاتی، اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیج کر کے لوگوں کے اعتراضات کو ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو مبعوث فرما کے لوگوں کے ذہنوں میں اگر کوئی شک موجود ہے اللہ نے وہ دور کر دیا۔ فرمایا جنت کی خوشخبری دینے والے، جہنم سے ڈرانے والے، یہ دو منصب اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمائے۔ جو اللہ کی توحید کو مانے گا، پیغمبر کی رسالت کو تسلیم کرے گا، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور فرمایا جو نافرمانی کرے گا، شرک کرے گا، اس کے لیے جہنم کا اعلان ہے۔ توجہ کیجیے گا، توجہ حضرات گرامی، یہ میری بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو جو مقام و منصب عطا فرمایا، ہم کم از کم وہ مقام تو بحال رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو جو منصب، جو ڈیوٹی عطا فرمائی، ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اس ڈیوٹی و منصب ان کی ذات تک محدود رکھیں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی ایک ہی ذات ہے کہ جن کا اللہ نے ایک ایک عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا لوگوں، کائنات کے لوگوں، اس پوری کائنات میں ایک ہستی ہے جن کا ایک ایک عمل تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس ذات کے علاوہ اللہ نے کسی کے زندگی کے کردار کو اسوہ حسنہ قرار نہیں دیا۔ فرمایا لوگوں، یہ وہ ذات ہے جس کا ایک ایک عمل اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے زاد راہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ منصب آپ کی ذات کو عطا فرمایا۔ توجہ کیجئے گا، توجہ۔ آئیے قرآن اٹھائیے، اللہ نے اتنی سختی سے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ وہ لوگوں، اللہ نے یہ اصول اور ضابطہ نازل فرمایا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا اللہ نے جو بھی نبی اس دنیا میں بھیجا، جو بھی رسول بھیجا، فرمایا صرف اس لیے کہ اس کی بات کو مانا جائے، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے، جو وہ دین لے کے آئے اس دین کو تسلیم کیا جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ فرمایا جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی پیروی کرے، دراصل اس نے اللہ کی بات کو تسلیم کیا ہے، دراصل اس نے اللہ کی ذات کو تسلیم کیا ہے۔ جس نے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے رب کی اطاعت کی۔ حضرات سنتے جائیے اللہ نے کیسا منصب عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی کے ایک ایک عمل کو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے شریعت ہے۔ آئیے ذرا ایک تیسری وجہ سنیے، مالک کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا ساری دنیا کلام کرے اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی منشا کے ساتھ، ساری دنیا باتیں کرے اپنی زبان سے، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے۔ فرمایا لیکن یہ جو نبی ہیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائے، فرمایا کہ ان کا بولنا اللہ نے دین قرار دیا ہے۔ فرمایا جو بھی لفظ
لفظ منہ سے نکالتے ہیں وہ اللہ کے دین کا لفظ ہوتا ہے۔ جو بھی بات منہ سے نکلے وہ دین کا درجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ فرمایا لوگو یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جو فرمایا جب بھی اپنے زبان نبوت کھولتے ہیں اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کھولتے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کھولتے۔ یہ وہ ذات ہیں ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ فرمایا تمہارے لیے شریعت ہے، فرمایا تمہارے لیے وہ دین ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات لکھ رہے ہیں، صحابی نے اعتراض کر دیا ابو ہریرہ ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی نبی علیہ السلام کس انداز سے بات کرتے ہیں کبھی کسی انداز سے بات ہوتی ہے، ہر بات نقل نہ کیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ اللہ کے نبی جی میں آپ کے فرامین لکھتا ہوں، جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے میں اسے نوٹ کرتا ہوں، لیکن میرے ساتھی مجھے روکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ لکھا کرو واللہ لا اقول الا حقا۔ فرمایا ابو ہریرہ اس زبان نبوت سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، جو بھی کلمہ نکلتا ہے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، لوگوں کے لیے شریعت ہوتی ہے، لوگوں کے لیے دین ہوتا ہے، لوگوں کے زندگی گزارنے کا اسلوب اور طریقہ ہوتا ہے۔ اس پوری کائنات میں فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس کی زبان نبوت والی زبان ہو، فرمایا کہ میرا پیغام لکھا کرو، نوٹ کر کیا کرو۔ توجہ کیجئے گا، توجہ حضرات گرامی، آئیے ایک اور فرمان سنیے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ میں بتا کیا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی اور رسالت کی حیثیت کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی اہمیت کیا ہے۔ اگر مقام رسالت سمجھ آ جائے تو حضرات ہم رسالت میں شرک کرنا ترک کر دیں، ہم نبی علیہ السلام کی نبوت میں لوگوں کو شریک کرنا ترک کر دیں۔ اگر ہمیں مقام رسالت سمجھ آ جائے عقیدہ درست ہو جائے، اگر مقام رسالت سمجھ آ جائے حضرات پھر تو زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے۔ اور یہی مسئلہ ہے، مقام رسالت پتہ نہیں ہے، اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، نبوت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، نبی کے فرمان کی بات کی حیثیت کا پتہ نہیں ہے، تو حضرات پھر کیسے عقیدے درست ہوں گے، پھر کیسے شرک ختم ہوگا عقیدوں سے۔ توجہ کیجئے، نبی علیہ السلام تشریف فرما، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے، سیدنا عمر فاروق آئے، ان کے ہاتھ میں تورات کی چند تختیاں ہیں، انہوں نے بیٹھ کر کے وہ تختیاں پڑھنی شروع کر دی ہیں۔ حضرات توجہ کیجئے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، انہوں نے غور کیا، دیکھا نبی علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا ہے، فرمانے لگے عمر ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، نبی علیہ السلام کا چہرہ تو دیکھو۔ توجہ کیجئے گا، توجہ، سیدنا عمر فاروق نے دیکھا اور ساتھ ہی تورات کی تختی ایک طرف رکھی اور فرمانے لگے واللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ کے نبی جی میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اپنے دین اسلام پہ راضی، آپ کو بطور نبی ماننے پہ راضی۔ یہ تورات کا پڑھنا تو ویسے ہی پڑھنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسلام سے راضی نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دین سے راضی نہیں۔ توجہ کیجئے گا، توجہ، آقا علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا، میرے لیے، آپ کے لیے، اس پوری کائنات انسانی کے لیے مقام رسالت، منصب رسالت بیان فرمایا۔ فرمایا عمر یہ تو تختیاں ہیں تورات کی، لو بدأ لکم موسیٰ لاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل۔ اگر تمہارے سامنے آج نبی موسیٰ آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کے ان کی پیروی کرنا شروع کر دو، فرمایا کہ جتنی امت ان کے پیچھے لگے گی ساری گمراہ ہو جائے گی، فرمایا ساری گمراہ ہو جائے گی۔
کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں؟ اللہ سے کلام کرنے والے نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، قرآن بھرا پڑا ان کے تذکرے سے، ان کے واقعات درج ہے قرآن میں۔ نبی بھی رہے، کلیم اللہ بھی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں اور رسول ہیں، لیکن فرمایا نہیں، اگر میرے ہوتے ہوئے میری رسالت اگر ترک کر دو گے تو تم سب گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، لیکن نبی بن کے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کے۔ کیوں؟ یہ بھی اللہ نے وعدہ لیا، اس کائنات میں آبادی کرنے سے پہلے اللہ نے انبیاء کرام کو جمع فرمایا اور ان سے ایک وعدہ لیا، میں تمہیں نبوت دے دوں، رسالت دے دوں، شریعت دے دوں، تم دنیا میں چلے جاؤ، تمہاری رسالت کا سکہ چلتا ہو، تمہیں لوگ مانتے ہوں تو، اور تمہارا جناب نبوت کی گڈی عروج پر ہو، این اس موقع پر میرا آخری نبی آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، فرمایا کہ تمہاری نبوت عروج پہ ہو، لوگ تمہیں ماننے تسلیم کریں، تمہاری پیروی کریں، پھر میرا آخری نبی آ جائے، این اس موقع پر میرا آخری نبی آ جائے، فرمایا کہ تم اپنا نبوت چھوڑ کے ان کی پیروی کرو گے، ان کی مدد کرو گے، ان کی تابعداری کرو گے، اپنی نبوت چھوڑ کے ان کے مقام رسالت کو سمجھو گے، مقام نبوت کو سمجھو گے، فرمایا اگر نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرات گرامی، آئیے تیسرا پارہ، اللہ پاک نے بڑا واضح اس جلسے کا احوال بیان فرمایا جس میں اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، اگر نبوت کے ہوتے ہوئے میرا آخری نبی آ جائے، اپنا دین ترک کر کے، اپنی دعوت ترک کر کے، تم سب نے میرے نبی کی پیروی کرنی ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہے مقام رسالت، یہ ہے رسالت، یہ ہے رسالت کی پہچان، اس پیغام کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ عہد لیا انبیاء کرام سے ان کے ہوتے ہوئے، اور اللہ نے پھر یہ پورا بھی کیا۔ کیسے پورا ہوا؟ اللہ نے عہد جو لیا انبیاء کرام سے کہ تمہاری رسالت نبوت کے ہوتے ہوئے میرا یہ نبی آ جائے، اپنا دین، اپنی دعوت ترک کر کے ان کی پیروی کرنی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی نبی کے دور میں آیا ہو، یہ کیسے ہوا؟ معراج کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پر 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائی، اور اللہ نے یہ پیغام دیا کہ وہ جو عہد اللہ نے لیا تھا تم سے، اللہ نے یہاں پورا کر دیا۔ سارے نبیوں نے صف بنی ہوئی ہے، انتظار میں ہے، کون آئے گا، کس کو حکم ہوگا۔ سیدنا جبریل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا اور کہا کلبت مشارق الارض ومغاربہا، میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، لیکن آپ جیسی عظمت والا اور اس مصلی کی اہلیت والا کوئی میں نے نہ پایا۔ آپ انبیاء کے امام ہیں، اور وہ جو اللہ نے وعدہ لیا مقام رسالت کو منوانے کا، وہ اللہ نے منوایا بیت المقدس میں۔ اچھا، ایک اور منصب اللہ نے عطا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو تمہیں اللہ کے نبی دے دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ بھی منصب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جس بات کو دین قرار دے دے وہ دین بن جائے گا، جس کو دین سے نکال دے وہ دین سے نکل جائے گا۔ یہ منصب بھی پیغمبر آخر الزمان کا ہے۔ اور لوگوں، دنیا والوں، یہ کائنات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کی بات دین نہیں بن سکتی۔ آئیے حضرات توجہ کیجئے گا، اس پیغام کو سمجھیے، مقام رسالت کو سمجھیے، منصب رسالت کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین کو اپنی توحید میں کوئی شرک گوارا نہیں، اسی طرح اللہ کو اپنے نبی کی رسالت میں بھی کوئی شریک گوارا نہیں۔ توجہ کیجئے گا، آئیے قرآن اٹھائیے، فرمایا اتبعوا ما انزل
انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. فرمایا لوگو پیروی کرو اس دین کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، پیروی کرو اس دین کی جو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے لیے دین بنایا ہے. اللہ جی اور ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء. اللہ کے دین کو ترک کرنے کے بعد، اللہ کے قرآن کو ترک کرنے کے بعد اپنی مرضی کے ولی، اپنے مرضی کے اولیاء، اپنے مرضی کے پیشوا نہ چنو. فرمایا وہی دین ہے جو اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل فرمایا، وہی دین ہے جو مولا نے نبی علیہ السلام کی صورت میں نازل فرمایا. آج ہر گدی نشین کا، ہر جناب طبقہ فکر کا الگ امام، الگ پیشوا. توجہ کیجیے گا، توجہ حضرات کرام، مقام نبوت سمجھیے، منصب نبوت سمجھیے. آئیے ذرا تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، حدیث کی کتابیں اٹھائیے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. کچھ لوگ مرتد ہو گئے، انہوں نے حکم دیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے. جلا دیا گیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ آئے. انہوں نے کہا اگر مجھے پتہ چلتا کہ علی نے یہ فیصلہ کیا جلانے کا تو میں نہ جلانے دیتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ جس چیز سے اللہ عذاب دے گا اس سے انسانوں کو لائق نہیں کہ وہ کسی کو عذاب دے. اور جامع ترمذی کی روایت، جب یہ بات پتہ چلی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو فرمانے لگے کہ عباس نے، عبداللہ بن عباس نے سچ کہا، سچ کہا ہے. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. حضرات کس بات کا، کس لیے یہ بات کس لیے صحیح ہوئی؟ اسی لیے کہ جو شریعت محمد الرسول اللہ کی ہے دراصل دین وہی ہے. اگرچہ صحابہ کرام کا دور ہو، اگرچہ تابعین اعظام کا دور ہو، اگرچہ ائمہ کرام کا دور ہو، اگرچہ بعد والے کوئی دور ہو، اگرچہ قیامت تک کوئی دور ہو، نبی علیہ السلام کی ذات کے علاوہ کوئی پیشوا نہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ہے. حج کے لیے احرام باندھا، حج تمتع کرنے کی نیت سے احرام باندھا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھ لیا حج قران کرنے کے لیے. ایک حج ہوتا ہے جس میں عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں. احرام اس نیت سے باندھا جاتا ہے. ایک حج یہ ہوتا ہے جس میں صرف آپ حج کی نیت کرتے ہیں، عمرے کی نیت نہیں کرتے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں کسی آدمی کے لیے نبی علیہ السلام کی سنت ترک نہیں کروں گا، کسی آدمی کی وجہ سے، اگرچہ وہ آدمی مسلمانوں کا خلیفہ کیوں نہ ہو. اگر محمد الرسول اللہ کی سنت موجود ہے میں اس آدمی کے لیے وہ سنت ترک نہیں کروں گا، وہی عمل کروں گا جو نبی علیہ السلام نے کیا. وہ تو اس قدر احتیاط کرنے والے تھے، مقام رسالت کو سمجھنے والے تھے، منصب رسالت کو سمجھتے تھے کہ اللہ نے آپ کی ذات کا ہمارے لیے شریعت قرار دیا. ایک ایک عمل، ایک ایک بات شریعت ہے. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. تو کسی نے سوال کر دیا، اے عبداللہ یہ حج تمتع کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا حج کا یہ طریقہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا بالکل جائز ہے. اس آدمی نے کہا پھر آپ کے ابو تو کہتے ہیں بھی نہیں جائز. سیدنا عمر فاروق جو خلیفۃ المسلمین ہیں وہ تو کہتے ہیں جائز نہیں، ٹھیک نہیں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا؟ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ. فرمایا سنو، یہ بتاؤ کیا میرے ابو کی بات مانی جائے گی یا محمد رسول اللہ کی دین ہے؟ جو علیہ السلام کا دین ہے اس کو مانا جائے گا، میرے ابو کی بات نہیں مانی جائے گی. وہ لوگ منصب رسالت کو سمجھنے والے تھے. نبی علیہ السلام کا جو تابع داری ہے وہ کس قدر ضروری ہے؟ توجہ کیجئے گا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اے اہل ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اپنی مرضی کی بات مان لی، اپنی مرضی کی بات ترک کر دی، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو بے فائدہ نہ کرو۔ توجہ کیجیے گا، توجہ۔ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر تیار فرمایا، یہ بات سنیے گا، سمجھیے گا۔ ایک لشکر تیار فرمایا، لشکر تیار کروانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد یا پڑھنے کے فوراً بعد روانہ ہو جانا۔ ایک صحابی صاحب مال ہے، انہوں نے سوچا میرے پاس سواری بھی ہے، میرے پاس مال بھی ہے، میرا دل کرتا ہے نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک جمعہ ادا کر لوں، آقا علیہ السلام کی امامت میں ایک جمعہ اور پڑھ لوں، اور پتہ نہیں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکیں، مسجد نبوی میں آپ کی امامت دوبارہ نصیب نہ ہو۔ نیت دیکھیے صحابی کی، آقا علیہ السلام نے حکم دیا اور فجر کے بعد لشکر نکل گیا۔ یہ صحابی انہوں نے جمعے کی تیاری کی ہے، اپنی سواری پہ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اور نیت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا، جمعہ پڑھوں گا، کیا پتہ مجھے دوبارہ موقع نہ ملے۔ انہوں نے آ کر کے جمعہ پڑھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اے میرے صحابی، تم نے تو ساتھ جانا تھا، تم ساتھ نہیں گئے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جی، آپ کے پیچھے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی نیت سے رک گیا، ابھی میں روانہ ہونے والا ہوں، سواری بھی تیز ہے، میں لشکر کو جا پکڑوں گا۔ تو رحمت کائنات نے کیا فرمایا میرے صحابی، اگر تم ساری دنیا کا مال و دولت بھی خرچ کر دو، لیکن وہ ثواب و اجر جو صبح میری تابعداری کر کے لوگ گئے ہیں، فرمایا ساری دنیا خرچ کر کے بھی، سارا مال خرچ کر کے بھی تم وہ فضیلت نہیں پا سکتے جو میری تابعداری کر کے وہ صبح لشکر والوں نے حاصل کی ہے۔ فرمایا تمہیں وہ ثواب نہیں مل سکتا۔ ادھر نیت بھی کیا ہے؟ جمعہ پڑھنا ہے نبی علیہ السلام کے پیچھے، بس مسجد نبوی میں، مدینے میں اس نیت سے رکے ہیں، لیکن فرمایا میرے صحابی، جو ثواب میری تابعداری کر کے ان کو ملا ہے اسے تم محروم۔ اسی طرح تابعداری کی بات ہے، منصب نبوت کو سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق ہے، اللہ کے نبی جی، میرا دل کرتا ہے مسلمانوں کی عورتیں پردہ کریں۔ بعض اوقات مسجد میں آتے جاتے کوئی یہودی ٹکر جاتا ہے تو کوئی دیکھے میری غیرت گوارا نہیں کرتی، پردہ جو ہے پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما، عشاء کی نماز پڑھائی، توجہ کیجئے گا۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آقا علیہ السلام تشریف فرما۔ حضرات منصب نبوت دیکھیے، مقام نبوت سمجھیے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو گئی، وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور قرآن نازل ہوا۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ازواجکا، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وبناتکا، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے۔ اب یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام کی بیٹیاں مراد ہیں، اسلام کی بیٹیاں اگلے لفظ میں یہ نبی علیہ السلام کی اپنی ذاتی بیٹیاں۔ پتہ چلا وبناتکا ایک بیٹی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سے زیادہ بیٹیاں، 4 بیٹیاں تھیں۔ وبناتکا فرمایا اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین فرمایا مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں، چادریں لے لیں۔ حضرات توجہ کیجئے گا۔
अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम सहाबा किराम को सुनाया। रात का वक़्त है, कोई मार्केट नहीं खुली, कोई बाजार नहीं खुला। तवज्जो कीजिएगा, सहाबा किराम चले गए। सैयदा आयशा की रिवायत है, सैयदा फरमाती हैं सहाबा किराम ने जा कर के ये कुरान का पैगाम सुनाया, ये दीन की आयत सुनाई, ये बताया लोगों अल्लाह की तरफ से ये हुक्म नाज़िल हो गया कि पर्दा कीजिए। तवज्जो कीजिएगा, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं पूरी रात जाग करके अंसार की औरतों ने छोटी छोटी टाकियाँ, छोटे छोटे कपड़े अपनी सुइयों के साथ सी करके पूरी रात जागी और जागने के बाद अपनी चादरें तैयार की। सुबह फजर के वक़्त सारी अंसारी औरतों ने पर्दा किया हुआ था, सब लोगों ने पर्दा किया हुआ। ये नहीं कहा इतवार बाजार लगेगा है या सुबह देखेंगे बाजार जाएंगे कपड़े मैच करके लाएंगे, नहीं। मनसबे रिसालत को समझने वाली औरतें, रिसालत के मनसब को कि नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म आ गया है, अब इसके बाद गुंजाइश नहीं है कि आपके हुक्म के बाद किसी और के हुक्म का इंतजार किया जाए। आइए अइम्मा किराम के अकवाल उठाइए, सहाबा किराम के अकवाल उठाइए, पैगंबर कायनात के जानिसारों के अकवाल उठाइए। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत पर अमल करना अपने लिए बाइस शरफ समझते थे। और कैसी सुन्नतें? सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के मदीने से मक्के जा रहे हैं, एक जगह पे रुके हैं और कभी आगे जाते हैं कभी पीछे आते हैं। साथी ने सवाल किया अब्दुल्ला क्या बात है? फरमाने लगे मैंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र किया था, आपने इसी जगह आपने पड़ाव किया था, आप रुके थे, मैं आपके कदमों के निशान ढूंढता हूँ, कहीं मेरा कदम भी नबी अलैहिस्सलाम के कदमों पर आ जाए, मुझे भी वो सवाब नसीब हो जाए। इधर मनसब रिसालत क्या है? इधर हमारे यहाँ कुरान सुना दे, नहीं जी हमारी फिक्र ही मान। अल्लाह के बंदे कुरान और हदीस असल दीन है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया उनको पता चला कुछ लोगों के पास किताबें मौजूद हैं और उन किताबों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो गए, उन्होंने जा कर के वो किताबें तलब कर दी और साथ ही फरमाया तुम्हें क्या पता ये यहूद व नसारा कैसे तबाह हुए? ऐसे तबाह हुए जब अल्लाह की किताब को छोड़कर उलमा की किताबें सर पे रखी, अल्लाह के दीन को छोड़कर मासूम दीन जो मासूम शख्सियत का दीन था उनको छोड़ करके अपनी मर्जी के उलमा की किताबें संभाल ली, बस यही मेरा दीन है। ये दीन सोचिए कि आपकी काला व काल रसूल दीन है, जो अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही सनद के साथ साबित है, वो दीन है। जिस तरह घर के मामलात में हम हर मसले में तहकीक करते हैं, खाने में, पकाने में, सब्जी में, गोश्त में, अपने दीन में भी तहकीक कीजिए। उठाइए कुरान और हदीस, क्या मैं जो अमल करता हूँ ये अल्लाह के नबी ने किया है कि नहीं? जिस बात को मैं दीन समझता हूँ क्या वो दीन में मौजूद भी है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबी में बैठे हैं, हदीस रसूल पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते फरमाया ऐ मेरे शागिर्दों सुनो, हर शख्स की बात को लिया भी जा सकता है, रद्द भी किया जाता है, इल्ला साहिब हाज़ल कब्र, लेकिन वो शख्सियत जो इस कब्र में है उनकी हर बात को माना जाएगा, किसी बात को हम तोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, हर बात को माना जाएगा, हर बात दीन है, हर बात को तस्लीम किया जाएगा। ये अकीदा रखिए तो मनसब रिसालत समझ आएगा, मकाम रिसालत समझ आएगा। जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के होते हुए, आपकी ज़ात के होते हुए किसी नबी की नबूवत नहीं चल सकती, तो रब है अलग से किसी की इमामत भी नहीं चल सकती। फरमाया लोगों दीन वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाज़िल हुआ, उस दीन को अपने लिए हिर्ज़े जान बनाइए। रब्बे किब्रिया की कसम, पैगंबर कायनात इस कायनात में आए दीन लेकर के, हत्ता के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पहले, इमाम मालिक से पहले सहाबा किराम के पास कौन इमाम था? वही इमाम
جو پوری کائنات کے امام ہیں، وہی امام جو انبیاء کے امام ہیں، وہی امام انشاءاللہ جو ہمارے جنت میں بھی امام ہوں گے۔ حضرات اٹھائیے کتابیں، اٹھائیے سیرت کی کتابیں، اٹھائیے حدیث کی کتابیں، اپنے عقائد کو درست کیجئے، خود پڑھیے، خود مطالعہ کیجئے۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام کی ذات کے علاوہ یہ معصومیت کا درجہ کسی کائنات میں انسان کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ کی ہر بات ہر قسم کی غلطی سے مبرہ ہے، اس لیے آپ کی ہر بات ہم سب کے لیے دین ہے، شریعت ہے اور چلنے کا اسوہ اور طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین مقام رسالت کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین پیغمبر کائنات کے دین کو کما حقہ جس طرح حق ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو واقعی تیرا دین اور تیری شریعت ہے، اور وہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول و منظور ہے۔ دراصل جو دین ہے اے اللہ اس دین پہ چلا۔ اللہ رب العالمین ہمیں منصب رسالت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔